آج 24 جمادی الثانی آخری منگل کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو۔ رشتہ دار فون کر کے پوچھیں گے کہ اتنے پیسے کہاں سے ملے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھا جانے والا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ جو لوگ جمادی الثانی کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جمادی الثانی کے پہلے، دوسرے اور تیسرے جمعہ کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، اور آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ اگر آج کے دن کو بھی آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ خدارا آج اس وظیفے کو ہرگز بھی ضائع مت کیجیے گا۔ جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے چند دن باقی ہیں، چند قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو پڑھ کر 200 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ سال کا چھٹا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کے آخری منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر سے تنگدستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس گھر میں موجود بچیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے۔ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، کاروبار کی ترقی، خوشحالی، کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بیٹیوں کے لیے ہے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے۔ وجہ پریشانی صرف یہ کہ مال و اسباب نہیں۔ آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے بند کاروبار چل پڑے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بھی ایک بار پڑھ لے گا تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، کیونکہ جمادی الثانی کا آخری منگل کا دن جب آتا ہے تو اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتا ہے۔ اس لیے آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرائے گا۔ آپ خوشحال رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 24 جمادی الثانی آخری منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद ख़ास हाजत की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की परेशानी भी अलग होती है, ख्वाहिश भी अलग होती है। जिसको जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, जो मकसद है, उसकी नीयत लाजमी करें। मिसाल के तौर पर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आप नीयत इस तरह करेंगे कि मेरे मौला मुझे अपना ज़ाती मकान अता फरमा। अगर आप बे औलाद हैं और साहिब औलाद होना चाहते हैं तो फिर इस तरह से नीयत करेंगे, मेरे मौला मुझे नरीना औलाद अता फरमा, ऐसी पाकीज़ा और नेक औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक बने, दीन इस्लाम का नाम दूर दराज तक फैलाए, ऐसी औलाद अता फरमा। इस तरीके से आप लोग नीयत करेंगे। अगर आप रोज़गार के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह नीयत करेंगे कि मेरे मौला मुझे पाकीज़ा और ताहिर रिज़्क अता फरमा, ऐसा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद मैं कभी तेरा गुस्ताख न बनूं, मैं कभी नमाज न छोड़ूं, मैं अपने वालिदैन का हमेशा फर्मा बरदार रहूं। मुझे ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद मैं कभी तकब्बुर न करूं। इस तरीके से आपने नीयत करनी है। जो मकसद है, जो हाजत है, अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। लापरवाही में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंखों में आंसू लिए, रोते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए, अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए, अल्लाह पाक की अता और अपनी खता दोनों को जहन में रखते हुए पढ़ना है। जब आप अल्लाह पाक से इस तरह इस्तग़फ़ार करेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे होंगे, न गुनाह से बचने की मेरे अंदर हिम्मत है और ना ही नेकी करने की मुझ में ताकत है। जब आप इस बात का इकरार करेंगे तो वो रब बड़ा खुश होता है। वो रब इस बात से राज़ी होता है कि मेरा बंदा मेरी याद में रोए, वो मुझसे डरे, वो मुझसे खौफ खाए और फिर तौबा करे, तो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूँ, उसकी तौबा कबूल करता हूँ, उसे ऐसा बना देता हूँ कि जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा किया गया हो। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है। आप हों या मैं, हर कोई अपने गुनाहों को जानता है। आपने निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सिर्फ 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ने के बाद आज का दूसरा वजीफा आपने कौन सा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर रब्बे करीम के 2 नामों को पढ़ना है। ये 2 नाम रब्बे करीम के सिफाती नाम हैं। आपने या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू का मतलब होता है कि ए रिज़्क देने वाली ज़ात, रिज़्क अता करने वाली ज़ात, और या वहाबू का मतलब होता है ए बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात। आज रब्बे करीम से तौबा के बाद, रब को मनाने के बाद, हर घर की ज़रूरत रिज़्क है और हर इंसान बेशुमार रिज़्क और दौलत चाहता है। हर कदम पर कामयाबी चाहता है, रुकावटों का, बंदिशों का खात्मा चाहता है। तो आज आपने दूसरे नंबर पर या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू को बताए गए तरीके से पढ़ना है। जिस ख्वाहिश को इंसानी अकल नामुमकिन कहती है, मेरा रब फरमाता है कि वो मेरे एक कुन की मोहताज है। या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू पढ़कर रब्बे करीम से सजदे की हालत में मांग कर तो देखो। सजदे से सर उठाने से पहले हर दुआ, हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी होकर रहेगी। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसको मेरा रब रिज़्क और दौलत से नवाजना चाहता है। आपने या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ ले। या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू 3 बार हो गया।
اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے یقین کیجئے گا، صرف 11 بار یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنے والے پر اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ آج تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور تمام کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تمام مسائل جن کا آپ نے پچھلے سال سامنا کیا، وہ تمام کی تمام آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جو پچھلے سال آپ اٹھاتے ہوئے آئے ہیں، انشاءاللہ شرط کے ساتھ اس سال آپ کو وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے سورت کو پڑھنا ہے جو سورت بہت خاص ہے۔ بے شک اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں، بے شک یہ سورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسے سورت التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف سورہ اخلاص سے کروایا۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سورت کو 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 20 پاروں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں یا بغیر بسم اللہ کے پڑھ لیں، مرضی آپ کی ہے۔ آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔